اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات الله على محمد وعلى أجمعين. مومنین کرام، ہماری خلقت کا سبب عبادت پروردگار ہے اور ہم کو اپنے معبود کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہی قرآن کا اعلان ہے اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا ارشاد اور پیغام ہے. ماہ رجب کی آخری ایام جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس میں جو مناسبتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان مناسبتوں میں بھی کوئی پروگرام یا کوئی ایسا سلسلہ رکھا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان شخصیتوں کو پہچان سکیں کہ جن سے یہ دن منسوب ہیں. آنے والی تاریخ 22 رجب کی ہے جس میں عمرے انجام دیے جاتے ہیں اور نظر دلائی جاتی ہے. ان کا ایک اپنا مقصد ہے اور ایک ہدف تھا جس کی خاطر ان کو رکھا گیا تھا. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ وہ مناسبتیں ہیں کہ جس میں آپس میں ایک دوسرے سے انسان مل لیتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے انسان واقف ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر آ کر کے سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، مگر اس نیت سے اور اس جہد سے اگر دیکھا جائے کہ یہ وہ مناسبتیں ہیں جس میں آپس میں ایک دوسرے سے مل لیتا ہے انسان اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے اور خبر معلوم ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت بڑی خوبی پائی جاتی ہے اور عبادت کی منزل میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم نظر کر رہے ہوں کہ لوگ آئیں گے اور وہاں کے بڑے امام کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی نظر ہے، تو امام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ایک پیار محبت کا ماحول بنتا ہے. تو اس میں عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت کی منزل رکھتی ہے. اور یہ وہ مقام ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے، کیونکہ آج آپ یہ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی بہت زیادہ مصروف ہو گئی. اس کا سب لوگ احساس کرتے ہیں، خاص طور پہ جب سے ٹیکنالوجی اور ترقی آئی ہے اس کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے اور منزل یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ کر کے بھی ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر ہے. اس منزل تک نوبت آ چکی ہے.
کہ انسان ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ہے مگر ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں. تو یہ منزل وہ ہے. آج موبائل کا دور ہے، ہر انسان موبائل میں لگا ہوا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا ہے. تو اس دور میں ان پرانی سنتوں کو اگر زندہ کیا جائے تو کوئی برا نہیں. ان پرانی سنتوں کو اگر زندہ کیا جائے تو کوئی برا نہیں. آج دیکھیں یہ نظر کے پروگرام، یہ سجدے کی جو مناسبتیں ہوتی ہیں، ان کو اس انداز سے انجام دیجیے. اب وہ حضرت جو اس زمانے میں تھا وہ تو بہرحال اب نہیں رہا، لیکن اب اس میں تبدیلی آئی ہے. اس طریقے سے تبدیلی آئی کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اس نیت سے کریں کہ عبادت پروردگار انجام دے رہے ہیں، اور پھر عبادت پروردگار اور اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں. یہ ہمارا مقصد اور ہدف ہونا چاہیے. تو آنے والی مناسبت 22 رجب، اس کے بعد 24 رجب فتح خیبر کہ سن 7 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے، جنگ خیبر، اس میں مسلمانوں کو کئی دنوں تک شکست کا سامنا کرنا پڑا. کئی دنوں تک وہ جاتے رہے اور شکست کھا کر کے واپس آتے رہے. اور پھر جب مولا علی کو لشکر کا سردار بنا کر کے بھیجا گیا تو اب وہاں کے اوپر جب کامیابی نصیب ہوئی ہے تو وہ کامیابی ایسی تھی کہ جس کے اوپر جشن منایا گیا. کیونکہ مسلمانوں نے کفار و مشرکین کو ہرا دیا جنگ خندق میں. جنگ خندق کب ہوئی ہے؟ سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، اور سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی. تو کفار و مشرکین ہار چکے تھے. اب اس کے بعد نوبت آئی یہودیوں کی. یہ یہاں پر یہودی آ کرتے تھے اور ان کا ایک عظیم مقام تھا. اس جگہ کے اوپر لوگ جانے سے ڈرتے تھے، اتنا زیادہ ان کی وحشت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اور مسلمانوں نے اس جگہ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. جو قلعہ خیبر کہا جاتا ہے، یہ قلعہ ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعوں کا مجموعہ تھا. اور اس میں مرغو عنتر جیسے بہادر موجود تھے. اور ان کو جب پسپا کیا، ان کو جب ہرایا ہے، تب لشکر اسلام اور زیادہ نمایاں ہوا. تو فتح خیبر کی ایک الگ خوشی ہے. اور اس کے بعد تیسرا مارکا جو مباہلے میں انجام پایا ہے، عیسائیوں کو ہرایا گیا 9 ہجری میں. سن 9 ہجری میں مباہلے کے میدان میں عیسائیوں کو ہرایا گیا. یہ 3 دشمن تھے رسول اکرم کے، 3 دشمن تھے، کفار و مشرکین، یہودی اور عیسائی. ان تینوں کو رسول اکرم نے اپنی اس چھوٹی سی مدت میں شکست دی ہے اور اپنے مقصد اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ پیغمبر اسلام کا جو مقابلہ تھا وہ ایسے دور سے تھا، ایسے زمانے سے تھا کہ جہاں کے اوپر جاہلیت ٹوٹ کر رہی. جاہلیت قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جاہلیت پائی جا رہی تھی وہاں کے اوپر. اور پیغمبر اسلام کی 23 سالہ تبلیغی زندگی، ویسے ان کی زندگی 63 سال کی تھی. پیغمبر اسلام کی زندگی 63 سال کی تھی، مگر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اور نبوت کے مرتبے پہ فائز ہوئے. اور یہ نبوت کے جو مرتبے پہ فائز ہوئے یہ عدل اعلان ہوئے، ورنہ پیغمبر نبی تھے اور اس وقت نبی تھے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے وَكُنْتُ نَبِيًّا وَالْعَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یعنی جناب آدم کی خلقت سے کئی 100 سال پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کر دیا تھا. کئی سو سال پہلے نور محمد کو خلق کیا جا چکا تھا. شاید اس زمانے میں زمانہ موجود نہ ہو. یہ چاند سورج جب سے آئے ہیں تب سے زمانے کا تعین ہوا. ان کی خلقت سے بھی پہلے
اللہ نے نور محمد کو خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یعنی جب کچھ نہ تھا، کوئی نہیں تھا، تب نور محمد تھا. ذات پروردگار کے بعد جو چیز سب سے پہلے خلق کی گئی ہے وہ نور محمد ہے. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. تو 23 سالہ زندگی پیغمبر اسلام کی جو تبلیغی زندگی تھی، تبلیغی زندگی، اس کو ذہن میں رکھیں، تبلیغی زندگی 23 سالہ ہے. ویسے تو ان کی زندگی 63 سال کی ہے، مگر 23 سالہ تبلیغی زندگی میں ایسا نمایاں کام کیا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پھیل گیا. پوری کائنات میں اسلام پھیل گیا، لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ گیا. یہ منزل. اور آج یہ دیکھیں کہ اس اسلام کی وجہ 23 سالہ زندگی اتنی بابرکت تھی کہ آج بھی لاتعداد، یعنی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنے لوگ ان کے مسلک اور ان کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کو مانتے ہیں. اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان کو مانیں گی، ان کے بتائے ہوئے پیغام کے اوپر عمل کریں گے، ان کی بتائی ہوئی راہ کے اوپر چلیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان زندگی گزارے تو ایسی گزارے، انسان زندگی گزارے تو ایسی زندگی گزارے. مختصر سی زندگی ہے، مگر ہر انسان اس کو اپنے لیے نمونے عمل بنا رہا ہے. آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نمونے عمل بنائے جس کی زندگی کامیاب ہے. پیغمبر اسلام کو یہ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے پیغمبر نمونہ عمل ہیں. انہیں نمونہ عمل بناؤ، اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، اس نے کس طریقے سے زندگی گزاری. اور عزیزان گرامی، ہمارے سامنے تو کوئی ایسے مسئلے نہیں ہوتے. جس دور میں انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ جاہلیت کا دور تھا. انشاءاللہ ذکر کروں گا کبھی کہ جاہلیت کے دور کی کیا کیا خصوصیتیں تھی، کس مزاج کے حامل تھے اس زمانے کے افراد، کن فکروں کے مالک تھے وہ. انشاءاللہ موقع ہوا تو ذکر کروں گا. مگر عزیزان گرامی، صرف اتنا آج کے خطبے میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ، جاہلیت کا زمانہ، 23 سالہ زندگی، مختصر زندگی، اور اس کے بعد پیغام اتنا عظیم کہ پوری کائنات میں پھیل گیا. تو جشن فتح خیبر 24 رجب المرجب کو ہمارے یہاں منایا جاتا ہے، اور اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، اور اس کے بعد 26 رجب کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ، اور اس کے بعد 28 رجب امام حسین علیہ السلام کی رخصتی کی تاریخ ہے، جو آپ مدینے سے رخصت ہو کر کے کربلا کی جانب روانہ ہوئی. تو یہ 4 مناسبتیں جو ہمارے درمیان ہیں، اور اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. عزیزان گرامی، ہماری زندگی ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے مطابق گزرنا چاہیے. یہی قرآن کا اعلان، یہی قرآن کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنائیے. آپ اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو اتارنے کی کوشش کیجیے. یہی مطالبہ ہے. عزیزان، میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں اور پھر تکرار کر رہا ہوں کہ ہم جو بھی وقت دے رہے ہیں، ان وقتوں کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اس کی قیمت کو پہچانیں. ہم جو بھی وقت دے رہے ہیں اس کو پہچانیں کہ ہمارا یہ وقت برباد نہ جائے. ہم اس کو رسم و رواج کی نیت سے انجام نہ دیں، بلکہ ہم اس کو عبادت کے عنوان سے انجام دیں. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ذکر کیا
اندر تبدیلی لاتی ہے، رسم و رواج تبدیلی نہیں لاتی، رسم و رواج تبدیلی نہیں لاتی، نہ ان کی کوئی بیس ہوتی، جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے یہاں کوئی بیس نہیں ہوتی، بس وہ ایک فکر کی بنیاد کے اوپر، ایک سوچ کی بنیاد کے اوپر، ایک سماج کی سوچ کی بنیاد کے اوپر پنپتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے باقی رہتے ہیں۔ یہاں کے اوپر میں غلام اصلی صاحب کا وسرہ کا ایک جملہ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آگے دیکھیں اس وطن کی عظیم شخصیت مولانا غلام اصلی صاحب کا وسرہ، ان کا جملہ ہے مقالات خطیب اعظم، اگر آپ کسی کو بھی موقع ہو مقالات خطیب اعظم ضرور پڑھیں، بہت بہترین عنوان انہوں نے اس میں تحریر فرمائی۔ دماغ کا سوئچ آن کیجئے، خونی والدین، اس سے یہ بہت سارے مقالات انہوں نے ذکر کیے ہیں اور بہت اچھی تحریر کی ان، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنا ہم رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں، اگر واجبات کو اہمیت دیں تو ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ جتنا ہم رسم و رواج کو اہمیت دیں، اگر ہم واجبات کو اہمیت دیں تو ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ آگے دیکھ لیجیے کہ شادی ہو یا مرنا ہو، اس میں ہم واجبات کو اہمیت نہیں دیتے، جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہے رسم و رواج۔ ہمارا سماج کیا کہہ رہا ہے، ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے امام ہم سے کیا مطالبہ رکھتے ہیں اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارا سماج کیا ہے، ہمارا سماج کیا ہے۔ آگے دیکھیں کہ چھوٹی سی بات ہے اور یہ تحریک چل رہی ہے اور اس کے اوپر ہمیں بھی توجہ دینا چاہیے کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو جو انتظام اس کے وارثین کو کرنا پڑتا ہے وہ اپنی جہاں کے اوپر اس کے لیے ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، ایک اس کے اوپر بوجھ بن گیا کہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بعد ساری ذمہ داری کو کہ اس کے لیے اب تو بعض جہاں کے اوپر قبر بنانے کے لیے بھی جو ہے انسان کو انتظام کرنا پڑتا ہے، تو قبر بنانا، اس کے بعد اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، پھر آنے والے مہمانوں کا انتظام کرنا، پھر اس کے بعد سیوم کی مجلس رکھنا، مجلس کے بعد پھر اس کے کھانے کا انتظام کرنا، پھر چہلم رکھنا، پھر چہلم کے بعد اس کے کھانے کا انتظام رکھنا، پھر اسی طریقے سے چمائی رکھنا، چمائی میں بھی کھانے کا انتظام رکھنا، پھر اس کے بعد برسی میں بھی کھانے کا انتظام کرنا۔ اس طریقے سے ایک انسان کے اوپر، ایک فیملی کے اوپر، ایک خانوادے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے وہ انسان جو اس دنیا سے گیا، بوجھ بن جاتا ہے۔ اور کیوں بوجھ بنا؟ سماج کی خاطر، ورنہ تو خدا نے تجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا، خدا نے تجھے ایسا نہیں کہا تھا کہ تم سیوم میں کھانے کا انتظام کرو، چہلم میں کھانے کا انتظام کرو، برسی میں کھانے کا انتظام کرو، چمائی میں کھانے کا انتظام کرو۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سماج کی عبادت ہمیں انجام دینی۔ میں نے اس آیت کریمہ کو اس لیے انتخاب کیا اور مسلسل ہر جمعے میں اس آیت کریمہ کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری خلقت عبادت پروردگار کے لیے ہوئی ہے، رسم و رواج کو انجام دینے کے لیے نہیں ہوئی، رسم و رواج کو انجام دینے کے لیے نہیں ہوئی۔ ہم جو بھی کام کریں عبادت پروردگار کی خاطر کریں، اگر اس میں اب عزیزان گرامی اس کا ہم انتظام کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ ہم سب کو مل کر کے قدم اٹھانا ہے، ہم سب کو مل کر کے قدم اٹھانا ہے، اور وہ یہ کہ چاہے شادی ہو اور چاہے مرنا جینا، جو کچھ بھی ہو، میری اپنی جو رائے، اور اس میں سبھی کی سارے علماء اس میں تحریک چل رہی ہے، اس میں سبھی کو اس میں شریک ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم بجائے سے یہ چیز ہونا چاہیے، باہر سے مہمان آ رہے ہیں
تو ان کا انتظام ہونا چاہیے، کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، مگر کھانے پینے کا انتظام گھر والا نہ کرے، ہم کریں، سماج والے کریں، محلے والے کریں۔ آج تم ہماری خوشی میں کھڑے ہو گئے، کل ہم تمہاری خوشی میں کھڑے ہو گے۔ آج تم ہمارے غم میں کھڑے ہو گئے، کل ہم تمہارے غم میں کھڑے ہو گے۔ اور عزیزان گرامی، آگے خود بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی کام کو انجام دے تو اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کام کو انجام دیا جائے تو پھر وہاں کے اوپر کام بھی حل ہو جاتا ہے اور انسان کو پریشانی بھی نہیں۔ اندر اندر خیل میں گردن، اندر اندر خیل میں گردن، قطرہ قطرہ دریا میں گردن۔ یہ قطرہ ہی قطرہ تھا جو دریا بن گیا، یہ قطرہ قطرہ تھا جو دریا۔ تو ہمیں اس کو توجہ دینا چاہیے کہ ہم یہ جو بھی ہمارے یہاں ہے اس کو جو ہم انجام دیں تو عبادت کی نیت سے انجام دیں، اور پھر یہ جو ہمارے ہاں اگر اس طریقے کا طریقہ بن گیا ہے تو اس طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب سماج کو دوسرے انداز سے ہم آگے بس یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آگے دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جس دور میں زندگی گزاری ہے اس دور کی نمایاں شخصیتیں تھیں، پہچانے جاتے تھے کہ یہ امام صادق ہیں، یہ امام کاظم ہیں، یہ امام محمد تقی، پہچانے جاتے تھے۔ اور ان کے اصحاب بھی اسی طریقے کے تھے کہ یہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، یہ محمد ابن مسلم ہیں، یہ آبان ابن تغلب ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کچھ ایسا کام کرتے تھے کہ وہ نمایاں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ یعنی اس زمانے میں لوگ انہیں پہچانا کرتے تھے کہ یہ امام کی جانب ہے۔ آج ہم کو پہچانا جاتا ہے مجلس و ماتم سے کہ آگے آپ جا کے پوچھیے تو آپ کہیں گے کہ وہ جو اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں وہ ہے شیعہ، جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو درست نہیں کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کہا تم اپنے کردار سے ہم کو پہچانواؤ، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث زینت نہ بننا۔ تم ماتم کر رہے ہو، یہ غلط مسئلہ ہے۔ تمہاری پہچان ماتم سے نہیں ہونا چاہیے، تمہاری پہچان تمہارے کردار سے ہونا چاہیے کہ تم کس کردار کے حامل ہو۔ سچائی تمہارے اندر ہونا چاہیے، وعدے کی وفا تمہارے اندر ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جو صفات کمال ہیں وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے اور برائیوں سے تمہیں دور ہونا چاہیے، تبھی آپ دوسروں تک پہنچیں گے، وگرنہ اپنے اندر محدود ہو کر کے رہ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا